मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील नए अहदनामे में से इसका 5वां बाब 38वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। जितने भी लोग अपने साथ बाइबल मुक़द्दस लेकर आए हैं ज़रूर ये हवाला मेरे साथ मिलकर निकालिए। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील इसका 5वां बाब 38वीं आयत से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला न करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे। और जो कोई तुझे एक कौस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कौस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे तो उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह न मोड़। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। गुज़श्ता इतवार हम सीख रहे थे कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम सुन चुके हो। क्या सुन चुके हो? कहा गया था, क्या कहा गया था? आंख के बदले और दांत के बदले दांत। ये कहाँ कहा गया था? पुराने अहदनामे में कहा गया था। सो इस कलाम मुक़द्दस के हिस्से को लेकर बहुत सारे लोग ख्याल करते हैं, हम सीख रहे थे गुज़श्ता कि पुराने अहद की तालीम में बड़ी सख्ती मौजूद है। पुराने अहद का खुदा बड़ा सख्त है, लेकिन नए अहद का खुदा बड़ा रहम दिल है, बड़ा नरम दिल है। नए अहद का खुदा कहता है कि माफ कर दो, लेकिन पुराने अहद का खुदा क्या कहता है? आंख के बदले आंख और दांत के बदले। लेकिन ये हमारी ये गलतफहमी है, या हमें ऐसा लगता है कि पुराने अहद का खुदा सख्त है, नए अहद का खुदा नरम है। दरअसल बाइबल मुक़द्दस का खुदा एक ही खुदा है। वही खुदा पुराने अहद का खुदा है और वही नए अहद का खुदा है, आमीन। ना तो उस वक्त में खुदा के कलाम में कुछ सख्ती थी, ना ही बहुत ज़्यादा नरमी थी, और ना ही नए अहदनामे में ऐसा है। जैसा कलाम पुराने अहद में था वैसा ही कलाम नए अहद में भी है, आमीन। हाँ जी, समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ आई ये बात की? ओके, वेरी गुड। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक और बात सीखी कि ये जो कलाम किया गया था ये दरअसल आम लोगों से नहीं किया गया। जैसे आम बंदा समझे कि मुझे कहा गया है कि अगर आपकी कोई आंख को नुकसान पहुंचाए तो आपने भी दूसरे की आंख निकाल देनी है या उसको नुकसान पहुंचाना। हरगिज़ ऐसा नहीं है। इसके लिए खुदा के कलाम ने अदालतों को ये कहा था, काजियों को, जजेस को, जो इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं, उनसे कहा गया था कि जब तुम्हारे पास कोई मुकदमा फैसल होने के लिए आए तो अगर किसी की आंख निकली हो तो तुमने क्या करना है? उसके बदले में सजा भी वैसी ही देनी है कि जैसा नुकसान हुआ है वैसी ही सजा तुमने फराहम करनी है, ताकि लोगों को यकसा जो इंसाफ है वो फराहम हो सके, आमीन। आगे बढ़ेंगे मैं चाहता हूं आज इस पैसेज को ख़त्म किया जाए। 39वीं आयत का जो आखिरी हिस्सा है, लिखा है, शुरू से पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला न करना, बल्कि जो कोई क्या करे तेरे दाहिने गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। दाहिने गाल पर तमांचा मारे तो दूसरा भी क्या कर दे? उसकी तरफ फेर दे। मैं चाहता हूं जरा एग्जाम्पल के जरिए आपको सिखाया जाए। कौन खाना चाहता भाई एक तमांचा? क्वायर में से आ जाए को बच्चा। सोनू बड़ा दलेर है।
بس ادھر کھڑے ہوں میری طرف منہ کریں تاکہ ایسے لگ سکے اچھے طریقے سے. اوکے سو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں جو تمانچے کا ذکر ہے وہ کس طرح سے ہے اور یہ کیا فیل کرتا ہے اور میرا کتنا زور لگے گا. اوکے کہہ رہا میں تو خوشی ہوں گا مار کھا کے بھی. اوکے آپ نے یہاں پہ لکھا ہے, پہلے ذرا پھر سے پڑھیں. لکھا ہے جو کوئی تیرے داہنے گال پر تمانچہ مار. اب میں اگر ایسے ماروں گا تو یہ اس کا گال کون سا ہے؟ بایاں. یہ اس کا کون سا ہے؟ تو دایاں. دائیں ہاتھ کے لیے مجھے پھر ہے نا پٹھے آدھی تری میں ماری نا ایک, تو یہ وہ الٹا ہاتھ ہے. اوکے تھینک یو, بیٹھ جائیں. اب آپ نے دیکھا ہے کہ کلام بیان کرتا ہے کہ اگر جو کوئی تیرے داہنے گال پر, مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی داہنے گال پر مارے گا تو وہ سیدھے ہاتھ سے تمانچہ نہیں مارے. کیسے مارے گا؟ الٹے ہاتھ سے. اب یہ جو کلچر تھا یہ بھی چونکہ ڈس رسپیکٹ کو اور رسپیکٹ کو بڑا اپنے نزدیک گردانتے تھے. جیسے ہمارے ہاں کلچر ہے نا, وہ ناک کٹ گئی, وہ جی میموریل سروس پر یہ نہ بنایا ناک کٹ جائے گی, وہ نہ بنایا ناک کٹ جائے گی, اور ناک بچا لیتے ہیں باقی سارا کچھ بیچ دیتے ہیں, قرضے میں دب جاتے ہیں لیکن ناک بچ جاتی ہے. ایسا کلچر اس دور میں بھی تھا. یعنی یہ بھی لوگ جو تھے یہ عزت بے عزتی کہ بڑے قائل تھے کہ ہو ہماری بےزتی ہو جائے گی, ہمارا یہ ہو جائے گا, ہمارا وہ. بہت سارے لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے یا ظاہری ناموس کو بچانے کے لیے بہت سارا اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں تاکہ معاشرے میں ہماری عزت بنی رہے. اب یہاں پر بھی جو رومی کلچر ہے, یہاں پر یاد رکھیں کہ کسی کو اگر تھپڑ مار دیا جائے نا تو یہ سب سے زیادہ انسلٹنگ بات سمجھی جاتی تھی, بے عزتی کی بات سمجھی جاتی تھی کہ اگر کسی کو کیا کر دیا جائے. یہ جو رومی دور میں غلام تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں تھپڑ نہ مارا جائے, کوڑے مار لیے جائیں, ہم کوڑے کھا لیں گے لیکن تھپڑ نہیں کھائیں گے, کیونکہ تھپڑ جو ہے یہ بے عزتی کو ظاہر کرتا ہے, انسلٹ کو ظاہر کرتا ہے. اس لیے یہاں پر خداوند یسوع مسیح چونکہ بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے برداشت کرنا ہے, محبت سے پیش آنا ہے اور مسیحی ایٹیٹیوڈ رویے کو پیش کرنا ہے. کہتے ہیں پرانے عہد میں تو تمہیں یعنی تمہارے قاضیوں کو کہا گیا تھا آنکھ کے بدلے آنکھ, لیکن تم نے بجائے اس کے کہ یہ قانون قاضیوں تک ہی رہتا, تم نے اسے اپنی زندگیوں میں بھی اپنا لیا ہے اور ایک دوسرے سے بدلہ لیتے ہو. تو خداوند کا کلام یہاں بیان کر رہا ہے کہ بدلہ لینا تمہارا کام نہیں ہے, بدلہ لینا تمہارا کام, شریر کا مقابلہ نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ کیونکہ یہ کام تمہارا نہیں ہے, بلکہ کہا گیا ہے کہ شریر اگر تیرے داہنے گال پر, تو ایک تو تھپڑ بڑا انسلٹنگ تھا, اور اگر کسی کو الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا جاتا تو وہ اس سے بھی یعنی کہ ڈبل انسلٹ سمجھی جاتی تھی. ایک تو تھپڑ سے بے عزتی ہے, لیکن اگر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مار دیا جائے تو یہ اس سے بھی زیادہ بے عزتی کی بات سمجھی جاتی ہے. اس لیے یہاں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تمانچہ مارے, یعنی کہ اگر تیری ایک تو انسلٹ ہے, اگر مسیح کے نام کی وجہ سے, مسیح ہونے کی وجہ سے تجھے بہت زیادہ بے عزت کیا جائے تو کیا کر دے؟ داہنے گال پر تمانچہ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. یعنی تو اور مار کھانے کے لیے, بے عزتی کرانے کے لیے تیار رہ اگر مسیح کے نام کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. آمین. اس پیسج کا کانٹیکس آپ سب جانتے ہیں. ہم بی ایٹیٹیوڈ یعنی مبارک بادیوں سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے. مبارک بادیوں کا یہ مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے
ईमानदारों का मयार बताया है कि तुम्हारा मयार क्या है। आगे चल के खुदावंद यीशु मसीह ने एक और कॉन्टेक्स्ट इसमें रखा है कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी यानी ईमानदारों की रास्तबाजी इन फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम खुदा की बादशाही में दाखिल। ये अब फकीहों फरीसियों की रास्तबाजी है कि वो आंख के बदले क्या करते हैं, आंख निकालते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, उनसे भी कह रहे हैं। ये नहीं कि ये यहूदियों से नहीं कहा जा रहा, चूंकि यहूदी मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे खुदा के कलाम को, इसलिए उनको भी ये खुदावंद यीशु मसीह सिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो खुदावंद यीशु मसीह के डिसाइपल्स हैं, शागिर्द हैं, उनको भी ये बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी करे या तुम्हारी बेइज्जती करे या तुम्हारी इंसल्ट करे, किस वजह से, क्योंकि तुम मसीह से जुड़े हुए हो, तुम्हारा नाम मसीह से जुड़ा हुआ है, तो फिर तुम और उन्हें बेइज्जती कर लेने दो और तुम उन्हें खुश हो लेने दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे सताया है तो वो तुम्हें भी सताएंगे। आमीन। मुकद्दस पतरस बयान करते हैं अपने पहले खत के दूसरे बाब की 20वीं आयत में, लिखा, इसलिए अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। अगर कोई अपनी गलती से मार खाए और किसी को गाली देता है, उसे को मारे, तो कहे जी मैं मसीही था तो मेरे साथ ये हुआ है। या शराब बेचता को पकड़ा गया है, बाद में उसे अंदर डाल दिया जाए, वो कहे जी मेरे साथ मसीह होने की वजह से ये जुल्म हुआ है, तो ये क्या दुरुस्त बात है? दुरुस्त नहीं है। इसी बात को मुकद्दस पतरस बयान कर रहे हैं। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक क्या है? पसंदीदा है। ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। ये बड़ी बाबरकत बात है। खुदावंद के नजदीक ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर तुम्हें सताया जाए और नेकी करने की वजह से, ईमानदारी की वजह से, रास्तबाजी की जिंदगी गुजारने की वजह से अगर तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है, सलूक किया जाता है, तो ये खुदा के नजदीक क्या है? पसंदीदा बात है, बाबरकत बात है, खुशाइंद बात है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब अक्सर लोग गलत तालीम भी देते हैं हमारे कल्चर में। मैंने एक नाम नहाद अपने आप को डॉक्टर भी कहते हैं, उनसे कलाम सुनते हुए ये सुना है। वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने 2 खाने के लिए कहा है, तीसरा खाने के लिए नहीं कहा, तीसरा थप्पड़ खाने के लिए नहीं कहा। यानी अगर कोई 2 मार दे तो फिर तीसरा आपने नहीं खाना, क्योंकि यीशु मसीह ने तीसरे की बात नहीं की है। किसी ने सुनी है ऐसी तशरीह किसी से? मैंने सुनी है तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो सुनकर। बहरहाल आए ज़रा मेरे साथ देख लें, वो हवाला भी देते हैं इसके साथ। कहते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में इसके 18वें बाब की 19वीं आयत से 18वें बाब की 19वीं आयत से लिखा है, फिर सरदार काहिन ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत पूछा। यीशु ने इसे जवाब दिया कि मैंने दुनिया से एलानिया बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में जहां सब यहूदी जमा होते हैं तालीम दी और पोशीदा कुछ नहीं कहा। तो मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ के मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या कहा। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से यानी सिपाहियों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यीशु के तमांचा मार कर कहा, तू सरदार काहिन को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने इसे जवाब दिया कि अगर मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, और अगर अच्छा कहा तो मुझे मारता क्यों है? अब इस बात को लेकर
تو بہت سارے لوگ غلط تشریح کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جب تمانچہ مارا گیا تو خداوند یسوع مسیح نے آگے سے پوچھا کہ تو مجھے مارتا کیوں ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ خداوند یسوع مسیح نے چلیں پوچھا تو کیا اس کے بعد انہوں نے تمانچے اور نہیں کھائے؟ بتائیں، کیا اس کے بعد نہیں کھائے انہوں نے تمانچے؟ کیا اس کے بعد انہوں نے کوڑے نہیں کھائے؟ کیا اس کے بعد انہوں نے آگے سے کوئی اعلان جنگ کر دیا یا کہہ دیا کہ ہاں اب تیرا آخری تھا، اب میری باری ہے، اب میں ماروں گا؟ کوئی ایسا ہے؟ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. دراصل جب خداوند یسوع مسیح یہاں پر تمانچے کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک فگریٹیولی کہا جا رہا ہے یا کہہ لیں کہ میٹافوریکل لینگویج ہے جو یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیری کوئی بہت زیادہ بے عزتی کر دے، ضروری تمانچہ نہیں، اگر کوئی اور بھی طریقہ ہو، جیسے آفس میں، اسکول میں، کالج میں یا کسی جاب پہ یا کسی اور جگہ پہ مسیحی ہونے کی وجہ سے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرے یا تیرے ساتھ کوئی ایسی بات کرے جس سے تجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، تو تمانچہ ہی مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر تجھے مسیحی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندہ کیا جائے یا تیری بہت زیادہ بے عزتی کی جائے تو اسے اور کر لینے دے، کیونکہ تو کیا ہے؟ ایک ڈسائپل ہے، ایک شاگرد ہے، اور تیری نسبت جو ہے وہ میرے ساتھ یعنی مسیح کے ساتھ جڑی ہے. سو یہاں تمانچہ ہی مطلب نہیں ہے، ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال دے کر خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو سمجھایا ہے. اب یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 50واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی، میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا. یعنی یہ کنٹینیوسلی میرے ساتھ ہوتا رہا ہے اور میں نے کسی بھی معاملے میں ان سے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہ مارو یا اس طرح کا سلوک جو ہے وہ نہ کرو. اسی طرح سے مقدس پطرس بھی بیان کرتے اپنے پہلے خط کے 2 باب کی 23ویں آیت میں، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا. آمین. یعنی اس نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ مارنے والے کو روکے اور کہے نہیں اب میں تجھے بتاؤں گا، اب میری باری ہے، میں نے صرف 2 تھپڑ کے لیے تعلیم دی تھی، تیسرے کی تعلیم نہیں دی. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس بات کی تشریح کے لیے ذرا میرے ساتھ دیکھ لیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 18واں باب. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور میرے ساتھ مل کر نکالیے 21ویں آیت سے. اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک. 7 دفعہ کے 70 بار تک. مقدس پطرس رسول اپنے کلچر کو، اپنی تعلیمات کو بخوبی جانتے ہیں. یہودی کلچر کے مطابق اگر کوئی کسی کا گناہ کرے تو وہ 3 دفعہ اسے معاف کر دے. کتنی دفعہ معاف کرے؟ مقدس پطرس بڑھا کر ایگزیجریٹ کر کے کہتے ہیں کہ کیا 7 دفعہ معاف کرے؟ مطلب وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح شاباش دیں گے کہ یہودی تو 3 دفعہ کہتے ہیں لیکن تو نے بڑا اچھا کیا ہے کہ تو نے 7 دفعہ کہا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اس سے بھی بڑھ کر یہاں تعلیم دی ہے. کہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی کیا کرے، یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ
یسوع مسیح جی اس کی بات کو ڈینائی کیا ہے کہ میں 7 دفعہ کی بات نہیں کر رہا. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ 7 دفعہ کے کتنے بنتے ہیں یہ؟ ہاں جی 490. کتنی دفعہ معاف کیا جائے؟ ہاں جی کتنی دفعہ یسوع مسیح نے کہا ہے معاف کیا جائے؟ 400. یعنی اگر اتنی دفعہ وہ غلط کرے تو آپ کیا کریں اسے؟ اور اگر 491 کر دے تو پھر آپ نے کہا 490. اوکے ایکچولی یہ جو بات کہی گئی ہے 7 دفعہ کے 70 بار تک، تو اس کا مطلب بالکل بھی ضرب تقسیم نہیں ہے. یہ ایک محاورہ ہے، ایک فریز ہے جو وہ کسی چیز کے ان لمیٹڈ ہونے کے لیے بولا کرتے تھے، لامحدود ہونے کے لیے بولا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیرا بھائی جتنی دفعہ تیرا گناہ کرے تو اسے کیا کرتا جا. لیکن یہ نہیں ہے کہ دوسرا کھانے کے بعد تیسرا اس کو جڑ دے، یہ تعلیم نہیں ہے. تیسرے تھپڑ کی کوئی گنجائش بائبل مقدس میں نہیں ہے. اگر دوسرا کھایا ہے تو تیسرا بھی پیش کر دے، تیسرا کھایا چوتھا بھی پیش کر دے. یہاں تک کہ دیکھیں اگر آپ رسولوں کی زندگی پر غور کریں، خداوند یسوع مسیح کے بعد انہیں کس قدر اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، کس قدر انہیں انسلٹ، بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی بدلہ لینے کی دعا نہیں کی ہے. آمین. جیسا نمونہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا، اسی طرح سے جب استفنس سنسار کیا جا رہا ہے تو جیسی دعا خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں ویسے ہی وہ اپنے دشمنوں کے لیے کر رہا ہے. آمین. اسے بھی سنسار کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا. اس نے نہیں کہا دو کی اجازت ملی تھی اب تیسرا نہیں میں نے کھانا. بالکل بھی ایسی تعلیم نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ انلمیٹڈ، جب بھی تیرا بھائی تیرا گناہ کرے یا جب بھی تجھے انسلٹ کیا جائے میری وجہ سے تجھے ستایا جائے تو تو نے بدلہ شریر کا مقابلہ نہیں کرنا، شریر کا مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ تو نے کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی داہنے گال پر تمانچہ مارے تو بایاں پھیر دے، دوسرا بھی پھیر دے، اور اگر کوئی دوسرے پہ بھی مار دے تو پھر تیسرا بھی پیش کر دے، چوتھا بھی پیش کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یعنی جتنی دفعہ وہ مارتا ہے اسے ایسا کرنے دے. میں آگے اس پیسج کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگلا حصہ بھی ہماری رہنمائی کرے گا کہ یہ محض تھپڑ کی یا محض تمانچے کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ ایک اشارہ ہے. تمانچہ تو ایک ایگزامپل ہے. اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی تیری بہت بے عزتی کرے تو اسے اور بھی کر لینے دے. آمین. یہ مسیحی رویہ ہے. جو نامی مسیح ان کے لیے اس بات کو ہضم کرنا، لے ہن مار کھاندے رہیے، لے ہن وہ ساڈی بےزتی کردے رہن تے سی ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیے. وہ کلام ہی یہ ہے. آپ کیا کریں، بائبل مقدس ہمیں یہی سکھاتی ہے، ہمیں یہی بتاتی ہے. ہمارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمارا رویہ ایسا ہی ہوگا تو ہم مسیحی کہلوائیں گے. کسی کی کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جسمانیت ہے، وہ ابھی تک مسیح کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا. ہاں اگر مسیح اندر ہے تو پھر ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آمین. اوکے آگے بڑھیں گے اور یہاں 5ویں باب میں آ جائیں دوبارہ سے. مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب. آگے لکھا ہے، جہاں ہم نے 39ویں آیت سیکھی ہے، 40ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے. نالش کا کوئی مطلب بتائے، کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی نالش کر کے،
तंस करके। और कोई? नालिश का मतलब है अगर कोई मुकदमा करे, अगर कोई तेरे खिलाफ मुकदमा करे, अदालत में तेरे खिलाफ मुकदमा करे और वो अपने मुकदमे में कहे कि नाजायज, ये सारी बात जो की जा रही है शरीर की तरफ से हो रही है, तो शरीर कभी रास्त काम नहीं करता। इस पैसेज में जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है बात का, वो शरीर है कि जो शरीर है वही तमांचा मारेगा। अब शरीर तुझ पर अगर क्या कर दे, मुकदमा कर दे, मुकदमा भी नाजायज कर दे कि जी इस बंदे पे मेरा ये आता है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर वो कहे ना कि मुकदमा करके या तेरे खिलाफ केस करके कहे कि मुझे इसके खिलाफ ये मुकदमा करना है कि मुझे इसका ये कुर्ता लेना है, यानी इससे भी मुझे प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि तू उसे चोगा भी। इनके यहाँ भी दो चुके, जैसे आज भी कल्चर है, उस वक्त भी ऐसा ही कल्चर था। यहूदी जो थे एक इनर गारमेंट्स पहनते थे, फिर उसके ऊपर एक चोगा पहन लेते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर वो तेरे से एक चीज तलब, यहां मुराद कोई लिबास ही नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह तो उन्हें समझा रहे हैं, छोटी सी चीज है ना, क्योंकि शरीयत में भी इन्हें कहा गया था कि जो इनके पास चोगा है वो कभी किसी को न दिया जाए, अगर कोई ले भी तो गिरवी रख सकता है, लेकिन शाम तक वो उसे रिटर्न कर दे। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह की तालीम ये है कि अगर कोई ये भी तुझसे लेना चाहे, अगर कोई ये भी तुझसे लेना चाहे मुकदमा करके, गलत मुकदमा करके, नाजायज तेरे साथ कोई सलूक करता है और इस तरह से डिमांड करता है, इस तरह से एक्सपेक्ट करता है, तो अच्छा है कि तू उसे वो भी ले लेने दे। तू अपनी मोहब्बत का इजहार कर, तू अपने प्यार का इजहार कर के अगर वो बुराई कर रहा है तो तूने उसका बदला बुराई के साथ नहीं देना है। दरअसल खुदावंद यीशु मसीह के कहने का मतलब यह है कि दूसरा बुराई पर बुराई, इतनी बुराई पर उतर आया है कि तेरे कपड़े भी उतरवाना चाहता है, तेरे कपड़े भी ले लेना चाहता है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तू उसका मुकाबला ना कर, तू उससे बदला ना ले, तू उसके इव्ज बदी ना कर, बल्कि तू अपनी नेकी करता जा और वो अपनी बदी करता जाए। लेकिन तेरी नेकी जो है वो बदी पर क्या आ जाएगी? गालिब आ जाएगी। आमीन। शरीर कभी भी बदी कर कर के कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन याद रखें जो रास्तबाज लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वो अपनी रास्तबाजी के जरिए से और अपने दियानतदार रवैये के जरिए से जिंदगी में हमेशा सक्सेसफुल और कामयाब होते रहते हैं। कोई फरेब करे पैसों में, अपनी सैलरीज के पैसों में या दीगर, और बहुत दफ़ा ऐसे मौके ज़िंदगी में आते हैं, तो वो समझे कि मुझे कोई बड़ा मुनाफा हो रहा है या मुनाफा हो जाएगा। तो याद रखें कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, बल्कि ये जो मुनाफा है उसकी ज़िंदगी में कुछ दो गुना होकर निकलेगा। कई दफ़ा लोगों को बहुत बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं, वो बेईमानी करते हैं, वो कहीं करप्शन करते हैं, ख़राबी करते हैं, उनके घर में कोई नुकसान हो जाता है, उनके ख़ानदान में कोई नुकसान हो जाता है, और उनका जो बचाया हुआ पैसा है वो इन कामों की नज़र हो जाता है। कुछ लोगों को तो समझ आ जाए, लेकिन कुछ कहते हैं ओ चलो दुनिया दे नाल ही है ना। तो याद रखें कि जो बेईमानी का, करप्शन का, बददियांती का पैसा है वो कभी हमारे यहाँ ठहर, यकीन जाने कि वो जो आपके पास दुरुस्त पैसा वो उसको भी उड़ा ले जाता है, जो दुरुस्त पैसा है वो उसको भी उड़ा ले जाता है। इसलिए करप्शन, बदउनवानी और बेईमानी, बददियांती की चीज़ अपने घर में ना लाएं, ना अपने बच्चों को खिलाएं। अगर इस तरह का करेंगे तो कल कला आपके बच्चे फरमानबरदार नहीं होंगे, आपके बच्चों में वो कोई चीज़ ऐसी जाहिर होगी जहाँ से आपको बहुत पछतावा होगा। इसलिए खुदा का कलाम यहाँ रहनुमाई करे कि शरीर तो ऐसा करेंगे, शरीर तो ऐसा करेंगे, लेकिन तूने ऐसा नहीं करना है। यही मसीहियों और दीगर लोगों में एक वाज़े फ़र्क है
کہ وہ سارے کرپشن کریں گے, خرابیاں کریں گے, بے ایمانی کریں گے, بددیانتی کریں گے, لیکن مسیحی رویہ اور مسیحی تعلیم یہ ہے کہ تم نے ان کے ساتھ مل کر اس طرح کے کام نہیں کرنے ہیں, یا بدلے میں بھی ایسا نہیں کرنا ہے. آمین. یعنی تیرے دل میں اس کے لیے کوئی سختی نہیں آنی چاہیے. کوئی تیرے لیے اس طرح کا مقدمہ بھی کر دیتا ہے تیرے خلاف, اور بھی بھیانک کام کر دے, لیکن تیرے دل میں اس کے لیے سختی نہ آئے. یہ دراصل اس کا مطلب اور مقصد ہے. آگے 42ویں آیت اور 41ویں آیت لکھا ہے, اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے. بیگار کا مطلب پتہ ہے؟ پتا ہوگا سب کوئی. ہاں, بیگار. ہاں, ویری گڈ. بغیر معاوضے کے کسی سے کوئی کام کروا لینا, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیگار. کیا کہا جاتا ہے؟ ایک کوس. مطلب اپنے کلچر کے مطابق سمجھ لیں کہ اگر کوئی تجھے 1 میل کے لیے کہے, کتنا کہے؟ 1 میل بیگار اٹھانے کے لیے کہے, تو یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ تو 2 میل چلا جا. اگر کوئی 1 میل تجھے بیگار کے لیے کہے تو 2 میل چلا جا. یعنی وہ یہ سکھا رہے ہیں. بتا, اب بیگار, آپ کو پتا ہے خداوند یسوع مسیح جب اپنی صلیب اٹھا کر جا رہے تھے تو شمعون قرینی, کتنے لوگوں کو اس کے نام کا پتا ہے؟ شاباش. اس نے کیا کیا تھا؟ یہ بیگار تھی. یہ کیا تھی؟ رومی گورنمنٹ میں قانون تھا کہ رومی سپاہی راستے میں جاتے ہوئے کسی شخص کو پکڑ کر کوئی کام کہیں تو ان کا کام ہے کہ اپنا کام چھوڑ کر یہ کام کیا جائے. اس کو وہ بیگار کہتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ بیگار ہے. جیسے یسوع مسیح کی صلیب, انہوں نے کہا تو ادھر آ, اور یہ صلیب وہاں تک چھوڑ دے. یہ انہوں نے شمعون قرینی سے ایک بیگار لی تھی اور اسے کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں, یعنی یہ ڈیسیژن, یہ فیصلہ رومی گورنمنٹ کا تھا کہ تو اس صلیب کو اٹھا کر وہاں چھوڑ کر آ. بہرحال جو بیگار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر معاوضے کے تجھے کچھ کرنے کے لیے کہا جائے. یعنی اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ اگر تجھ سے کوئی مدد مانگتا ہے, کوئی ہیلپ چاہتا ہے, کوئی سپورٹ چاہتا ہے, تو بغیر معاوضے کے ایسا کیا جائے. آمین. کیا کیا جائے؟ بغیر معاوضے کے کسی کی سپورٹ اور ہیلپ کی جائے. اور وہ تھوڑی چاہتا ہے تو اس کی زیادہ کر دی جائے. تھوڑی چاہتا ہے تو تو کیا کر دے؟ زیادہ کر دے. اب چونکہ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اگر شریر تجھے بیگار کے لیے لے جائے, کیا کرے؟ شریر مطلب وہ زبردستی تجھے, تو تیرا رویہ کیا ہو؟ نرم دل, رحم دلی کا ہو, کہ وہ سخت رویے سے تیرے ساتھ پیش آ رہا ہے لیکن تو نرم رویے سے پیش آ. وہ سختی سے کہہ رہا ہے کہ یہ کام کر, لیکن تو اس سے محبت اور پیار سے پیش آ, اس سے بڑی عقیدت سے پیش آ. بدلہ کیا ہوگا؟ اس کے عوض ملے گا کیا؟ ملے گا یہ کہ وہ تیرے رویے کو دیکھ کر مسیح کو قبول کرے گا, یا تجھ سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں. آپ کے ساتھ اتنی سختی سے بھی بولا جا رہا ہے, آپ آگے سے بڑی نرمی سے جواب کون ہیں؟ آپ پھر بتائیں گے کہ میں کیا ہوں. یہ آپ کی کیا ہوگی؟ گواہی ہوگی. یہاں گواہیاں شفال ہی نہیں ختم ہوتی. اصل گواہیاں یہ ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے رویوں سے, اپنے کاموں سے, اپنی بول چال سے, اپنی عادات سے انہیں پروو کریں, ثابت کریں کہ ہم کیا ہیں؟ مسیحی ہیں. آمین. آخری جی شریر کی صلاح ایکچولی کمپنی کی بات کی جا رہی ہے کہ تو ان کی کمپنی جوائن نہ کرنا. پہلا زبور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ان کی جو کمپنی ہے اس کو تو نے جوائن نہیں کرنا ہے. یعنی تجھے اگر کہیں جانے کے لیے کہیں, امثال کی کتاب اس تعلق سے بہت رہنمائی کرتی ہے, زبور بھی,
زبور کی کتاب بھی بہت دفعہ شریر اور صادق کا موازنہ کرتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تجھے کہیں کہ تو ہمیں جوائن کر تو تو نے ان کو جوائن نہیں کرنا، مطلب کہ ان کے ساتھ اگر وہ شراب پینے والے ہیں تو تو نے ان کے ساتھ شراب نہیں پینا۔ مطلب یہاں جو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر مسیحی ہونے کی وجہ سے کوئی شریر تجھ پر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے تو نے اپنے مسیحی رویے سے باہر نہیں آنا، تو نے وہ شریر بن کر اس کا سامنا نہیں کرنا، بلکہ تیری طرف سے جو مسیحی رویہ ہے، جو مسیحی ایٹیٹیوڈ ہے اور جو مسیحی گفتار ہے، بس وہی سامنے آتا رہے۔ آمین۔ ہاں جی، سمجھ آ گئی؟ اوکے، آگے لکھا ہے جو کوئی تجھ سے مانگے، جو کوئی تجھ سے مانگے اسے کیا کر دے؟ دے دے۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے دے۔ جیسے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 کرتے ہوں تو ایک کیا کرے؟ دے دے۔ اگر کوئی مانگے تو اسے کیا کر دے؟ دے دے۔ اور آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی تجھ سے قرض چاہے تو تو کیا کر؟ اس سے منہ نہ موڑ۔ اچھا، یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ہے جو ایک متوازن تعلیم کے لیے، بیلنسڈ تعلیم کے لیے بڑی ضروری بات ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی تجھ سے مانگے تو اسے کیا کر دے؟ دے دے۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے، مثال کے طور پہ ہمارے چرچ میں کولر ہے، اگر ایک ہے ہمارے چرچ میں، تو اگر کوئی وہ مانگے کہ بھائی دے دیں ہمیں، تو کیا چرچ کو وہ کولر دے دینا چاہیے؟ ہاں جی، ہاں اگر 2 ہوں تو پھر چرچ کیا کر دے؟ کسی کو دے دے۔ اسی طرح سے ہماری پرسنل لائف بھی ہے، ہماری شخصی زندگی بھی ہے، ہمارے پاس اس طرح کی گنجائش موجود ہے کہ ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ایکسٹرا ہے، ہم مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ سلیمان وائز کی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ حد سے زیادہ نیکوکار، حد سے زیادہ نیکوکار کا مطلب یہ ہے کہ جو تیری لمٹ میں نہیں نا وہ جا کر نیکی نہ کر، جو تیری لمٹ میں نہیں یا جو تو نہیں کر سکتا ہے۔ کئی دفعہ کو قرض مانگے تو اسے آگے سے قرض اٹھا کے دیا جاتا ہے، وہ تو دیتا نہیں، پھر خود ہی دیتے پھرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا بہت، اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ تو کسی کا ضامن نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پھندا کس کے گلے میں آئے گا؟ تیرے گلے میں آئے گا، اس لیے تو ضامن نہ ہو۔ مطلب جو تو نیکی کر سکتا ہے وہ تو نیکی کر، لیکن کسی کی وجہ سے اپنے آپ کو پھندے میں نہ پھنسا۔ جو تو کر سکتا ہے، جو تیرے پاس تیرے اختیار میں ہے، تیری بساط میں ہے، تیری اوقات میں ہے کرنے کے لیے، وہ تو ضرور نیکی کر۔ لیکن وہ اگر نہیں کر سکتا تو بالکل بھی کسی کی وجہ سے، یا ٹھیک ہے مشکل میں لوگوں کی ہیلپ کریں، مدد کریں، بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ہے ہی نہیں کرنے کے لیے تو ہم قرض اٹھائیں یا کسی اور طریقے سے ایسا کریں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اب یسوع مسیح نے یہاں جو تعلیم دی اس کا کانٹیکسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ شریر، اگر شریر ہے وہ برا لیکن تجھ سے کیا کرے؟ کچھ مانگ رہا ہے اور تو اس لیے اسے نہ دے کہ یہ تو بڑا شریر ہے، جبکہ تیرے پاس دینے کی بھی گنجائش ہے۔ اگر تیرے پاس گنجائش ہے تو اس کی مدد کر دے، تو اس کی مدد کر دے بغیر اس امید کے کہ تجھے یہ واپس ملے گا۔ بہت دفعہ دینے کے لیے پہلے یہی سوچا جاتا ہے کہ دینا کہاں سے اس نے۔ بینک بھی قرض اس لیے دیتے ہیں جب بندہ ثابت کر دے نا اسے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے تو بینک کیا کر دیتا ہے؟ اس کو قرض دے دیتا ہے۔ لیکن ضرورت مند کو آج تک بینک قرض نہیں دیتا۔ پہلے بینک کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں قرض کی، یعنی میرے پاس اتنی سیلری ہے، اتنے پلاٹس ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، تو پھر بینک جلدی جلدی قرضہ دے دیتا ہے۔ لیکن اگر بینک کو پتا چلے کہ اس کی سیلری بھی کم ہے، رہتا بھی کرائے پہ ہے اور اس کی پراپرٹی بھی کوئی نہیں، تو بینک اسے قرض، یعنی بینک کو پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم قرضہ واپس کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس نیت سے کسی کی ہیلپ کرتا ہے تو یہ نیت درست نہیں ہے۔
اگر وہ ہیلپ کر سکتا ہے اور اس پوزیشن میں ہے کہ دوسرے کی ہیلپ کرے, مدد کرے, تو اسے بغیر ریٹرن کے, بغیر واپسی کے اس ہیلپ اور اس مدد کو اس تک پہنچا دینا چاہیے. آمین. قرض مانگے تو یہ سوچ کر نہ دیں کہ پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا. قرض مانگے تو اگر آپ دے سکتے ہیں تو اسے دیں, منہ نہ موڑیں اور اس سے پیچھے نہ ہٹیں. آمین. ہاں جی, سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوئی سوال ہو آپ کا؟ کوئی بھی؟ جوناتھن ہاتھ کھڑا کر رہا ہے, میں کہا پتہ نہیں اس کا سوال ہے کوئی. ہاں جی, اوکے. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے برکت دے. آمین.